عزیز طلباء و طالبات، کلاس 9 آج سورہ انفال کے عنوان پر بات کروں گا۔ سورہ انفال کا تعارف یہ ہے کہ یہ سورہ انفال مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت اس صورت کو کہا جاتا ہے جو مدینہ میں نازل ہوتی ہے۔ اور سورہ انفال کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ 75 ہیں، 75۔ سورہ انفال کے اندر جو رکوع ہیں وہ 10 ہیں۔ سورہ انفال کے جو کلمات ہیں وہ 1443 ہیں، اور سورہ انفال میں جو حروف ہیں وہ 5299 ہیں۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد، غزوہ بدر سن 2 ہجری کو پیش آیا، اس کے فوراً بعد سورہ انفال نازل ہوئی ہے۔ سورہ انفال کا سبب نزول، شان نزول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت صحابہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے منتقل ہوئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ مدینہ میں رہنے لگے، مشرکین مکہ کو یہ بڑا افسوس تھا اور کہ یہ محفوظ طریقے سے یہاں سے منتقل ہو گئے اور ہم سے بچ کر نکل گئے۔ اور مشرکین مکہ کا جو کاروبار تھا، جو بزنس تھا، وہ ملک شام اور یمن تھا، اور مدینہ کے قریب سے ہی گزر کر وہاں جایا کرتے تھے، اور تجارتی قافلہ جب وہاں سے گزرتا تو انہیں خوف ڈر لگا رہتا کہ ایسا نہ ہو کہ محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے کہیں ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ ملک شام سے قافلہ، تجارتی قافلہ ساز و سامان کے ساتھ اونٹ اور اس پر درہم و دینار لادے ہوئے تھے، اور ابو سفیان اس تجارتی قافلے کی جو ہے وہ قیادت کر رہا تھا، اور ساتھ جو ہے اس مال کی تحفظ کے لیے 30 اور 40 محافظ بھی موجود تھے۔ ابو سفیان تک یہ خبر کسی نے پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام وہ اس قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے قاصد کو مکہ بھیجا، اور وہاں جو ہے نا ابو جہل اور مشرکین مکہ اور سرداران کفار کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو جا کر یہ بتایا کس طرح کی صورتحال ہے۔ تو وہاں کے جو ابو جہل اور بڑے بڑے کافر اسلحے کے ساتھ لیس وہاں سے وہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح جو ہے خبر پہنچی کہ وہاں جو کفار لڑائی کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کس طرح کی صورتحال ہے۔ تو مہاجرین صحابہ نے کہا کہ ہم تو خون کے آخری قطرے تک جو لڑیں گے، اور جو انصار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کی ذمہ داری تو اٹھائی تھی، جنگ بدی پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ ان کو بلا کر ان کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو رکھا کس طرح کی صورتحال ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے آمنا وسلم نہ کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس پر پورے اتریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار اور مہاجرین صحابہ تقریباً 313 یا 10 کے لگ بھگ یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ ادھر سے کفار بھی جو ہے اسلحے کے ساتھ آگے، آمنا سامنا ہوا اور لڑائی اور جنگ شروع ہوئی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ کے کو قوت عطا فرمائی، جذبہ اور استقامت عطا فرمایا، اور کفار کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دیا، اور پھر اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے اتارا۔ جنگ شروع ہوئی اور قتل و قتال کا سلسلہ شروع ہوا، تو کفار کے 70 کافر جو جہنم واصل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور مال غنیمت جو ہے حاصل ہوا۔ مال غنیمت حاصل ہونے کے بعد، کیونکہ قرآن کریم میں 3 طرح کے مال کا ذکر ہے، ایک مال انفال، جو سورۃ انفال، مال غنیمت اور مال فے۔ مال غنیمت وہ مال جو کفار سے جنگ لڑی جاتی ہے، تو جنگ لڑنے کے بعد جو کفار سے مال حاصل کیا جاتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال انفال وہ ہے کہ جو سپہ سالار، جو مجاہد
جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کفار سے لڑتا ہے، اور پھر وہ اپنی کارگزاری کو واضح جو ہے کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، کس طرح میں نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے جو ہے لڑا، اور پھر جو ان کا سپہ سالار جو لیڈر ہوتا ہے تو وہ اس کو انعام و فضل سے نوازتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مالف ہے کہ بغیر لڑائی کے کفار کا آمنا سامنا ہوا، وہ اسلحہ چھوڑ کر جو ہے گھٹنے ٹیک کے اور بھاگ کر چلے گئے، اور بغیر لڑائی کے جو مال حاصل ہو جائے اس کو مالف کہتے ہیں۔ تو یہاں اس طرح کی جب صورتحال پیش آئی، اور پھر صحابہ کرام جو آگے جوان بڑھ کر لڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی حصہ ہے، جو ان کی پشت پرائی کر رہے تھے انہوں نے کہا ہمارا بھی حصہ ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ فراہم کر رہے تھے انہوں نے کہا ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ جبریل امین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے سورہ انفال لے کر فرمایا یسألونک عن الانفال، وہ لوگ آپ سے سورہ انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ، بس آپ اللہ سے ڈرو، ذات بینکم، اور اپنے درمیان صلح رحمی اختیار کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم جو ایمان والے ہو۔ تو اس صورت کے اندر مال غنیمت، مال انفال اور مال فے کا ذکر ہے، تو اس کی نازل ہونے کی یہ وجہ اور سبب بنی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ سورہ انفال کے اس تعارف کو سنیں، اور سننے کے بعد اپنے اذہان و دماغوں میں بٹھا لیں۔ اس کے بعد آگے سورہ انفال کا جب ترجمہ جو پڑھایا جائے گا تو آپ کو سورہ انفال سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔